السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اور ہم آیت نمبر 2 کو شروع کر چکے ہیں۔ 2 اور 3 کو ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جو کنٹینویشن ہے کل کے ٹاپک کی، تہجد، اظہار محبت رب۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اقبال کا شعر آتا ہے جس میں اقبال نے کہا ہے، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اس شعر سے یہ نظر آتا ہے کہ سودے بازی محبت کا کریکٹرسٹک نہیں ہے، اور اگر ہم سورۃ المزمل کے حوالے سے ہی اپنی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعر کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایک محبت کا انداز تھا جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جب حکم دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ قیام کیجئے آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم کر لیں۔ تو سورۃ المزمل میں تہجد کی، قیام اللیل کی بات چل رہی ہے، لیکن قرآن ہے تو قرآن تو ہر پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے۔ جہاں تہجد کی بات ہے وہاں ساتھ ساتھ قرآن زندگی کے سلیقے بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے عبادت محبت سے کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ابھی آپ کو شعر سے بھی پتہ چل گیا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ تو محبت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے محبت میں کیلکولیشنز نہیں ہوتی ہیں، یوں کہہ لیں کہ جو اصل محبت ہوتی ہے وہ ود زیرو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ جہاں قرآن اللہ کی عبادت کے ہمیں ایسنس سکھاتا ہے وہاں قرآن ہمیں زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتا ہے جو اگر ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں تو ہماری زندگی کی کوالٹی بہت امپروو ہو جائے۔ اصل محبت کا ڈپکشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر زیرو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ تو ایک سیکھنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنوں کے درمیان میں ہر وقت ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ رہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک سیدھا سا فلٹر موجود ہے کہ ہماری محبت اصل محبت نہیں ہے، اور یہی چیز اس شعر میں مینشن کی گئی ہے۔ اللہ کی جتنی ہم پر برکتیں ہیں، جتنی ہم پر عطائیں ہیں، جتنا اس کا فضل ہے، یہ سب مل کر کلیکٹیولی ایسی محبت دل میں ڈیولپ کر دے کہ ہمارا سر سجدے سے، ہمارا جسم عبادت میں جھکنے سے ہٹے نہیں۔ دس از دی ایسنس جو کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے چاہتا ہے، اور یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ سوچیں نا، اگر انسان اس لیے عبادت کرے کہ میں اس کی اتنی شکر گزار ہوں، اس نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، تو پھر الٹیمیٹلی انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور جب آپ اتنے سبمیشن کے ساتھ جھکیں گی، اتنی ٹرو سبمیشن کے ساتھ جھکیں گی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عبادت کرنے والے پر رب کو پیار نہیں آئے؟ ایک دنیاوی لحاظ سے ہم مخلوقات میں ہی دیکھ لیں، انسانوں میں دیکھ لیں، تو ایک انسان اگر آپ سے بے لوث محبت کرتا ہے تو آخر آپ کے قدم بھی محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں تو رب ہے، یہاں تو خالق ہے، اور خالق جس کا ایٹریبیوٹ آتا ہے الشکور، وہ جو بہت قدردان رب ہے،
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری محبت کی جھلک دیکھ رہا ہو کہ ہمارا سجدہ، ہمارا جھکنا، ہمارا قیام، ہماری نمازیں، ہماری تہجد صرف اور صرف اس کی محبت میں آؤٹ آف محبت ہے، شکرانے کے طور پر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسپانس میں ہماری جھولی نہ بھر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو عبادت کو عادت بنائیں۔ رمضان آتا ہے عبادت کو عادت بنانے کے لیے، اور عبادت کو محبت سے کریں۔ جتنا اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اتنا اس کی محبت دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ بندگی کے رنگ اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اصل میں یہ صورت یہی سارے ایسپیکٹ ہمیں دیتی ہے۔ عبادت کو عادت بناتی ہے، عبادت میں محبت لاتی ہے۔ یہ دین کا یقین دلانے والی صورت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، سورۃ المزمل۔ ہم نے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو شروع کیا تھا، اور کل ہم نے قیام اللیل کی اصطلاح دیکھی تھی، صلاۃ اللیل کی اصطلاح دیکھی تھی، تہجد کا آپ کو مفہوم بتایا تھا، اور سائملٹینیسلی ہم نے ان ساری اصطلاحات، ان ساری ٹرمینالوجیز سے کنیکٹڈ تراویح کی جو ٹرم تھی اس کو بھی سیکھا تھا اور سمجھا تھا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اور کیا اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے رکھے ہیں۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا حکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے فالوورز ہیں یعنی صحابہ کرام، اب وہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کے اوپر عمل کرتے ہوئے زیادہ تر رات قیام کریں گے۔ اور ظاہر ہے جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، دیٹس دا قیام۔ تو جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے، آپ کو ظاہر ہے اتنی مرتبہ اس میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں اس میں ہمارے لیے ایک بہت پریکٹیکل سبق بھی ہے، ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ انسینٹیو بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ دیکھیں تہجد پڑھنے کو مشکل نہیں سمجھیں، نماز پڑھنے کو مشکل نہیں سمجھیں، رب کی عبادت کی طرف آنے کو مشکل نہیں سمجھے۔ اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو تہجد کا حکم سورۃ المزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ اب ہم شان نزول کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سورۃ المزمل اسکالرز کے نزدیک یا تو دوسری وحی تھی یا یہ تیسری وحی تھی۔ تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو اس حساب سے تو ابھی بہت قرآن نازل ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آدھی رات آپ قیام کیجئے، تو نصف رات قیام کرنے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بس اب جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے، keep on repeating that part of the قرآن، اسی کو ریپیٹ کیا جائے۔ یعنی اگر اس بات کو ہم اس طرح سمجھے، this is quite logical، کہ اگر سورۃ مزمل دوسری نہیں تیسری بھی وہی تھی تو بہت مختصر قرآن نازل ہوا تھا، اور اس میں آدھی رات قیام کے اندر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اچھا کہ مطلب اگر سورۃ الگ کی 5 آیات آئی ہیں تو وہ ریپیٹ کرتے رہو، اگر سورۃ مدثر آئی ہے وہ ریپیٹ کرتے رہو، سورۃ مزمل کی 19 آیات آ گئی ہیں وہ ریپیٹ کرتے رہو۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں قرآن حفظ نہیں ہے، پورا میمورائز نہیں کیا ہوا، تو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں تو تہجد پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، یا میں تو تراویح پڑھ ہی نہیں سکتی اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ بہت سا قرآن حفظ نہیں ہے۔ اس اپروچ سے تہجد نہیں چھوڑیں۔ آپ کو میں نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ ارلی ریویلیشن ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں خود حکم دیا ہے کہ آدھی رات عبادت کیجیے۔ کسی کو سورۃ الاخلاص بھی صرف آتی ہے اور وہ اپنی تہجد کی نماز میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، الحمدللہ، اٹس اوکے۔ اسی صورت کو، صورت اخلاص کو، یا ایک ہی صورت کو، صورت الگ کو سمجھ کر محبت کے ساتھ اپنے رب کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، میں بار بار یہ بات آپ کو اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ کبھی بھی زندگی کے کسی دور میں اپنے رب سے دور نہ ہوں، اپنے رب سے بدگمان نہ ہوں، اپنے اپنوں سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے بدگمان نہ ہوں۔ اور وہ یہ کہ محبت میں اللہ ہمارا خلوص دیکھتا ہے، محبت میں خلوص دیکھے جاتے ہیں، محبت میں خلوص پر فوکس کیا جاتا ہے، اور خلوص کے پیمانے نہیں ہوتے ہیں۔ کم سے کم ہم انسانوں کے پاس خلوص کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرا خلوص گیج کر کے بتائیں کتنا ہے، میں نہیں بتا سکتی، کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایکسپلینیشن بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے
ہم جیسے کمزور انسانوں کے اوپر بھی اس سورت مزمل کی آیت سے واضح کر دیا کہ اگر کم قرآن بھی آتا ہے ریپیٹ کر کے وہی پڑھ لو. اگر صرف سورت اخلاص آتی ہے کسی کو تو اس خوف سے کہ مجھے تو اور قرآن آتا نہیں ہے، سورت اخلاص نہیں چھوڑو بلکہ اسی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لو. یہاں فار اے سائڈ نوٹ، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی اور پلیز آپ میں سے کوئی اس پر سوال بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا. 2 رائے اسکالرس کی موجود ہیں کلیئرلی، آپ کسی ایک رائے کو آرام سے لے سکتی ہیں whatever is feasible for you. نمبر 1، نوافل عبادات کے اندر، نفلی نمازوں کے اندر آپ مصحف ہاتھ میں لے کر تلاوت کر سکتے ہیں. اپنے پاس کوئی سٹول رکھیے، اپنے پاس کوئی ٹیبل رکھیے اور جتنی دیر آپ قیام کرتی ہیں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھنا چاہ رہی ہیں اسکالرز اجازت دیتے ہیں نوافل عبادات کے اندر آپ ایسا کر سکتی ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے اپنے ٹیبل کے اوپر مصحف واپس رکھ دیجئے اور پھر اپنی عبادت کمپلیٹ کیجئے. The other side of the scholars they say کہ نہیں جتنا حفظ ہے بس اتنا ہی پڑھ لیں، that will be pretty enough. So یہ دین کی وسعتیں ہیں، یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا ایک الٹیمیٹ ریلیجن ہونے کا انڈیکیٹر ہے، اس لیے کہ اسلام اب ہر انسان کے لیے ہے. اور اگر آپ دنیا کے ہر انسان کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ 6 گھنٹے کی تہجد پڑھے یا 4 گھنٹے کی تہجد پڑھے یا 2 گھنٹے کی تہجد پڑھے. ہر ایک نے بس اپنا تعلق اپنے رب سے اٹیچ کرنا ہے. سو جو آپ کے سرکمسٹانسز، جو آپ کی صحت، جو آپ کے حالات، جو آپ کی ذہنی صلاحیت، جو آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ اجازت دیتی ہے، اپنے طور پر ایک ایکسٹرا پل کرتے ہوئے، ایک ایکسٹرا پش کرتے ہوئے کوشش ضرور کریں، لیکن اس عبادت کو آپ کرنے کے لیے آج سے ارادہ ضرور کر لیجئے. قم اللیلہ میں اگلی ایکسپلینیشن، اللیلہ جو آیا ہے رات کے لیے آیا ہے، اسٹینڈ اینڈ رائز ان نائٹ ٹائم. یہاں بڑی خوبصورتی سے آپ اللیل کو سمجھ سکتے ہیں، اور کیونکہ رات کا ذکر ہے اور اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ انفارمیشن دیتا ہے، بس ہمیں کبھی کلک کرتی ہے اور کبھی ہمیں کلک نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ شاید ہم وقت کم لگاتے ہیں. آپ جتنا وقت لگاتی جائیں گی اتنا قرآن کی آیات کے خزانے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. اسلام نے زندگی کو کئی طرح سے خوبصورت بنانے کے، زندگی کو مضبوط کرنے کے، زندگی میں آگے ہمت کے ساتھ بڑھنے کے بڑے انداز دیے ہیں. اور اگر آپ اسلام کا مزاج دیکھیں تو اسلام نہ دن کو برا کہتا ہے، نہ رات کو برا کہتا ہے، نہ صبح کو برا کہتا ہے، نہ شام کو برا کہتا ہے، نہ کسی ہفتے کو برا کہتا ہے، نہ کسی مہینے کو برا کہتا ہے، نہ کسی سال کو برا کہتا ہے. اسلام نے ہمیں ہر چیز کی ویلیو کرنا سکھائی. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ کسی وقت کو بھی، کسی دن کو بھی، کسی مہینے کو بھی منحوس قرار دینا، کرسڈ قرار دینا، دس از ناٹ دا کرائٹیریا آف اسلام. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسی پرسپیکٹو میں رات کوئی شر نہیں رکھتی اپنے اندر. یہ کہنا کہ رات اپنی ذات میں شر ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، رات میں شر باہر آ جاتا ہے. یہ کہانی اس لیے سنائی آپ کو میں نے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے یا کوئی چیز کرسڈ نہیں ہے، بیکاز اکثر و بیشتر جب ہم احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کم علمی کی وجہ سے ہم بہت غلط کونوٹیشن اٹھاتے ہیں، اور پھر اس غلط کونوٹیشن اٹھانے کی وجہ سے ہم انٹرپریٹیشن میں غلطی کرتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن میں غلطی کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک بڑا ڈیمیج کرتے ہیں جو ایکسپونینشل ریٹ سے فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. رات اپنی ذات میں شر نہیں ہے، رات میں شر باہر آ جاتا ہے. شر تو دن میں بھی باہر ہوتا ہے. یہ بات تھوڑی ہے. کیا شیطان دن میں ایک دوسرے سے ہمیں لڑواتا نہیں ہے؟ کیا شیطان دن میں ہم سے گناہ نہیں کرواتا؟ کیا شیطان جو ہے وہ دن میں ہم سے حرام میں منہ مارنے کو نہیں کہتا؟ سارے کام تو دن میں بھی ہوتے ہیں. رات میں اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. سو اپنی ذات میں نہ دن برا ہے، اپنی ذات میں نہ رات بری ہے. ہاں، رات میں شر کا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی بڑی لاجک ہے. آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ سورت فلق اور سورت ناس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی تھی، ہم نے لاسٹ رمضان میں کی تھی 2020 میں، تب آپ کو بتایا تھا کہ رات میں شر کا اینگل بڑھ کیوں جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ورکنگ کے لیے دن سورج کی روشنی بنایا ہے. انسان مسٹ کم فار ریسٹ ان دیئر ہومز ایٹ نائٹ ٹائم. اور جب انسان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے شیلٹرز میں ہوتے ہیں، اپنی سیکیورٹیز میں ہوتے ہیں، تو جنات کا ٹائم ہوتا ہے باہر آنے کا. اس اینگل سے کیونکہ جنات میں شر زیادہ ہے،
نیکی کم ہے تو رات کے اندر کہا جاتا ہے کہ رات میں شر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات میں رات اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ اس کو اپنی ذات میں شر نہیں کہتے ہیں، صحیح؟ رات کی بڑی اہمیت ہے، آپ دیکھیں نا، جس ٹائم فریم کے اندر 24 آورز میں اللہ رب العزت آسمانوں سے اپنے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، بھلا اس موقع سے اچھا کوئی موقع ہو سکتا ہے؟ تو رات کے وقت میں عبادت کا امپیکٹ بڑا اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہے۔ پھر ایک اور اینگل جو اس میں لیل کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ، پہلا اینگل تو یہ کہ رات کو آپ نے شر نہیں سمجھنا، رات میں شر کا ایلیمنٹ باہر آ جاتا ہے، اس کی حکمت میں نے آپ کو بتا دی۔ The next explanation of اللیل وہ یہ ہے کہ اسکالرز کے مطابق انسان فطرتاً خود کو کسی مضبوط انسان سے، یعنی کسی اسٹرانگ انسان سے ایسوسیٹ کرنا پسند کرتا ہے۔ انسان کو سیکیورٹی، امن، حفاظت، یہ پروٹیکشن پسند ہے، بائی نیچر انسان میں ہے۔ انسان خود کو ولنریبل نہیں کرتا، انسان خطرے کی طرف خود سے نہیں جاتا ہے، وہ خطرہ اوائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ان لوگوں کی ایسوسیشن اچھی لگتی ہے جو مضبوط ہوتے ہیں، جو ہماری پروٹیکشن کر سکتے ہیں کسی بھی اینگل سے، چاہے وہ ایموشنل پروٹیکشن ہے، چاہے وہ فزیکل پروٹیکشن ہے، چاہے وہ رتبے میں ہمارے گھر کے بڑے ہیں۔ تو انسان چاہتا ہے کہ جو رتبے میں، رشتے میں ہم سے بڑے لوگ ہیں وہ اسٹرینتھ میں ہم سے زیادہ ہوں۔ ایک نارمل ریگولر دماغ کی بیوی وہ یہ چاہے گی کہ اس کا شوہر اس کے لیے پروٹیکٹیو ہو، اس شوہر کا پروٹیکٹیو ہونا اس کو چوک نہیں کرتا ہے۔ دس از اے نارمل ہیومن سائیکی۔ اب اس سچویشن کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ دس از اے نارمل ہیومن سائیکی، تو پروٹیکشن انسان کو پسند ہے۔ اسی حوالے سے امام ابن القیم نے ایک بڑی پیاری ایکسپلینیشن دی ہے، جس میں آپ کو محبت رب نظر آتی ہے، اظہار محبت رب نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور یقیناً تمام انسانوں میں سے بندہ مومن کے لیے رات ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کو اس کی زندگی کے بڑے سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ دیتی ہے کہ کیونکہ بائی نیچر انسان پروٹیکشن طلب کرتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، شیلٹر چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے سامنے کیفیت یہ آتی ہے کہ جس رب کے حوالے اس نے خود کو کیا ہے، وہ رب بہت پروٹیکشن کرنے والا ہے۔ لا ینام، ہی ڈز ناٹ سلیپ ایٹ آل، کیونکہ انسان کی طبیعت میں سیکیورٹی اپنانے کا ایلیمنٹ ہے۔ اور اگر آپ رات کو دیکھیں تو اندھیرے کی وجہ سے بہت سے خوف اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنات نکل آتے ہیں، چاہے آپ کو جن سے ڈر نہیں لگتا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ آپ دعا پڑھ کر اپنی پروٹیکشن کریں گی، اس لیے کہ جن مجھے نظر نہیں آتا اور وہ ہمیں دیکھتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم دعا کی شیلڈ لے لیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ایک فیئر، ایک پریشانی، ایک ایمبیگیوٹی بہرحال اٹیچڈ ہے، اور ایسی سچویشن کے اندر انسان کو مضبوطی دینے کے لیے اس رات کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے ایسا ہمیں کاؤنسل کیا ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان ماں باپ کے پاس پیدا کیا۔ دیکھیں، نیند میں نا آپ نہ صرف سیکیورٹی چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف آپ پروٹیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نیند میں آپ کمپلیٹلی اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہی رب ہے جو ہمیں کروٹیں دلاتا ہے۔ ہم تو اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ہمیں تو تھوڑی یاد رہتا ہے کہ میں نے کروٹ لینی تھی، اگر کروٹ نہیں لی، سائڈ چینج نہیں کیا، پہلو چینج نہیں کیا، تو بلڈ سرکولیشن رک جائے گی، بلڈ سرکولیشن رکے گی تو میرا وہ حصہ جسم کا سن ہونا شروع ہو جائے گا۔ سوتے میں تو آپ اور میں اتنا نہیں سوچتے ہیں۔ وہ کون سوچ رہا ہوتا ہے؟ وہ میرا رب سوچ رہا ہوتا ہے جس کی پروٹیکشن میں ہوتی ہوں۔ سوتے میں ہمیں کروٹیں دلاتا ہے، سوتے میں ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری روح سوتے میں ہمارے منہ اور ناک سے باہر نکل جاتی ہے۔ دس از اے حدیث کا مفہوم کہ جب آپ سوتے ہیں، جبھی نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ رات میں جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے، اور ایک تھریڈ کے ساتھ، اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، ایک تھریڈ کے ساتھ اس سے کنیکٹڈ رہتی ہے۔ جس روح کو اللہ نے واپس سویرا دکھانا ہوتا ہے، وہ روح آنکھ کھلنے سے پہلے جسم میں آ جاتی ہے، اور جس روح کو اب واپس اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اللہ اس روح کا تھریڈ جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور انسان کو موت آ جاتی ہے۔
تو انسان جو کہ پروٹیکشن چاہتا ہے، اس کا رب اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انسان جو کہ اپنی ذات سے غافل ہوتا ہے، اس کا رب اس کی حفاظت کرتا ہے جب انسان نیند میں بالکل بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو رات کے فیئر میں بھی ہمت دلانے والا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہمیں بتا دے کہ رب جس کے حوالے تم نے خود کو کرنا ہے، ذرا اس کے صفات اور ایٹریبیوٹس تو دیکھو، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس کی طاقت کا اظہار تمہیں نظر آئے گا، لا ینامو، سوتا ہی نہیں ہے۔ مخلوق کو اس نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ مخلوق کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نیند چاہیے، اگر مجھے پراپر فنکشن کرنا ہے تو مجھے سرٹن پیریڈ کے لیے سونا ہے۔ دس از دی ریکوائرمنٹ آف مخلوق، جو کہ کریشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، اللہ سوتا نہیں ہے، یقیناً اللہ کو نیند نہیں آتی، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اٹس ناٹ بفٹنگ ٹو اللہ ٹو سلیپ، اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اس کی ذات سے ٹیلی نہیں کرتا ہے کہ وہ سو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک اور میں مفہوم آتا ہے، اللہ اسکیل کو بڑھاتا ہے رات میں اور کم کرتا ہے۔ کیا مطلب اسکیل کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رات میں سوتے نہیں ہیں، اللہ کو نیند کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے کاموں میں ایکٹیولی بزی رہتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے کام اپنی شان کے حساب سے کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے سامنے تو بندے کی ڈیڈز رات میں پریزنٹ کی جاتی ہیں جو اس نے دن میں کی ہوتی ہیں، اور وائس ورسا، جو اس کی رات کی ڈیڈز ہوتی ہیں وہ دن میں اللہ کے سامنے پریزنٹ کر دی جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے، اور یہ بندہ مومن کو ہی صرف احساس ہو سکتا ہے، وہ جس کو رب کی ڈیوائن پریزنس محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کی ڈیوائن پریزنس اپنے بہت قریب محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیں اللہ اپنے عرش سے اتر کر میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ دس از اے کانسیپٹ آف تھیولوجی ان اسلام۔ اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے۔ صرف ایک جو ہمیں ریزن ملتا ہے کہ اللہ اپنے عرش سے جو ہے وہ موو کرتے ہیں، وہ اس صورت میں کہ جب وہ پہلے آسمان دنیا پر ہر تہجد کے وقت آ جاتے ہیں۔ ادروائز دن بھر میں وہ جو میں اللہ کی ڈیوائن پریزنس محسوس کر رہی ہوتی ہوں، اٹس ناٹ لائک کہ اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، نہیں، تھیولوجی کے پیٹرن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، اسلام کے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دکھ اور درد پہچانتے ہیں، اپنے بندے کی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں، خوب اللطیف ہیں، باریک بینی سے میری ایک ایک تھاٹ پیٹرن کی ڈائسیکشن ہو، یا میرے ایموشن کا جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہو، یا میرے دل اور صدر کی کیفیت کو جاننا ہو، اپنی صفات کے ساتھ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب مومن کو اپنے رب کی ڈیوائن پریزنس محسوس ہونے لگے، تو اس کے سامنے یہ بات آئے کہ تمہاری دن کی ڈیڈز رب کے سامنے رات میں پریزنٹ ہوتی ہیں، اور رات کی ڈیڈز رب کے سامنے دن میں پریزنٹ ہوتی ہیں، وہ یہ بات سن کر شب و روز کو، دن اور رات کو نیکیوں سے ویران کیسے رکھ سکتا ہے؟ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل۔ آپ کو معلوم ہو کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہ یہاں جو ہے اس موقع پر آپ کی بات کو سنے گا، ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار نہ کریں۔ انسان کو مومن ہوتے ہوئے اسٹرائک کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں دن میں کہ میرے رب کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جائے، اور پھر میرے رب کو میرے اعمال دیکھنے کے بعد مجھ پر پیار آ جائے، یا میں رات کہاں گزارتی ہوں کہ میرے دن کے میرے وہ رات کے اعمال میرے رب کے سامنے دن میں پریزنٹ کیے جائیں تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ تو اللہ رات میں سوتا نہیں ہے، یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ تمہاری پروٹیکشن کرتا ہے، وہ تمہاری بے بسی کی حالت میں بھی تم کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ سائملٹینیسلی یہ بتا دیا اس کو نیند کی حاجت نہیں ہے، یہ مخلوق کی شارٹ کمنگ ہے، یہ مخلوق کی حاجت ہے۔ وہ تو رات میں بھی اپنی شان کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ سوچیں، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری
दिन भर की और रात भर की क्या मेहनतें हैं जो रब के सामने लाई जाती हैं कि जब उसके सामने आएँ, उसको हम पर प्यार आ जाए। अभी सोचें बैठकर, चाहे लेक्चर के बाद सोच लीजिएगा कि मैंने कल रात से लेकर अब तक क्या कुछ किया? क्या इसमें से कोई ऐसा वर्थ व्हाइल काम था कि जब मेरे रब के सामने उसको प्रेज़ेंट किया जाएगा, तो मेरे रब को मुझ पर प्यार आ जाएगा? हाँ, इबादत की वुसअतें पहचानें, बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए इबादत की वुसअत वाज़ेह होती है। वो नैरो विज़न के साथ, टनल विज़न के साथ इबादत को नहीं कंसीडर करता। यकीनन जहाँ इबादत अल्लाह के सामने इबादत में खड़े हो जाना, नमाज़ पढ़ना है, जहाँ इबादत 5 वक़्त की नमाज़ है, जहाँ इबादत तहज्जुद है, जहाँ इबादत तरावीह है, जहाँ इबादत क़ियामुल लैल है, वहाँ साइमल्टेनियसली, गौर से सुनिएगा, साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरी क्या डीड्स मेरे रब के सामने प्रेज़ेंट की जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली एक औरत का प्रेगनेंसी की तकलीफ में सो ना पाना और फिर ऐसे में अल्लाह का ज़िक्र करते रहना, उसकी इबादत है। बज़ाहिर वो जाए-नमाज़ पे खड़ी होकर वुज़ू करके 2 रकत नहीं पढ़ रही। क्या पता वो प्रेग्नेंट औरत तहज्जुद ना पढ़ रही हो, लेकिन वो जो उसकी नींद डिस्टर्बेंस हो रही है या वो उसको रेस्टलेसनेस हो रही है या जो उसको नौज़िया हो रहा है या जो उसकी बैक में पेन हो रहा है, व्हाटएवर डिस्कम्फर्ट शी इज़ फेसिंग एंड शी इज़ डूइंग ज़िक्रुल्लाह विद हर टंग, ये भी उसकी इबादत है। आपका बिस्तर पर लेटे-लेटे ज़िक्र अज़कार करते रहना, ये आपकी इबादत है। किसी औरत का माँ होते हुए न्यूबॉर्न बच्चे के साथ सारी रात जिसको क्रोनिक पेन हो रहा है, आप उसको जो है वो लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टहल रही हैं, आपकी इबादत है। इस पर भी आपके रब को आप पर प्यार आएगा। आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है और आपने आज सुबह से लेकर क्लास के टाइम तक उनके साथ ऑन एंड ऑफ टाइम गुज़ारा, ये आपकी बेहतरीन डीड है जो अल्लाह के सामने प्रेज़ेंट की जाएगी, तो अल्लाह को आप पर प्यार आएगा, बिकॉज़ आप उसको भी याद रख रही हैं, उसकी मख़लूक का भी ख़्याल रख रही हैं और आप साइमल्टेनियसली अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अपना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप रात की दुआएँ, मसनून दुआएँ पढ़कर सोते हैं, क्या ख़्याल है आपका? इबादत नहीं होती? जब आप दुआएँ पढ़कर फ़जर के बाद अपना दिन शुरू करते हैं और जब दुआएँ पढ़कर आप रात में बिस्तर पर सोते हैं, तो उन दुआओं की वज़ह से दिन भर में आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब इबादत बन जाती हैं। और आपका सोना रात की मसनून दुआओं के बाद, आप कहें मैं तो अपने कम्फ़र्टर में मज़े से एसी खोल के और जो हूँ वो तकिए में मज़े से मुँह रख के मैं तो सो रही थी 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ये भी इबादत हो जाएगी बिकॉज़ आपने सोने से पहले अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद किया और आप सुबह उठते साथ जो आपकी डीड्स की लिस्ट अल्लाह के पास जाएगी, तो उसमें आपकी रात की डीड्स में आपकी दुआएँ जो आपने बिस्तर पर लेट कर पढ़ी थीं, शायद आधी नींद में पढ़ी थीं, आपके रब को ज़रूर आप पर प्यार आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा ईमान है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम्हारी डीड्स उसके सामने प्रेज़ेंट की जाती हैं, तो अब मैं जो कदम उठाती हूँ, जो जुमला कहती हूँ, जो ज़हन में ख़्याल आता है, हर शय मेरे रब के सामने प्रेज़ेंट की जाती है। सोचें, छोटे-छोटे काम हों, अम्मी की खिदमत, अब्बू का ख़्याल, सास-ससुर का ख़्याल, शौहर से मोहब्बत से बात, बच्चों के जाके उनको तसल्ली दे दी, उनको हेल्प कर दिया, उनको पढ़ा दिया, अपने नौकर को जाकर थैंक यू बोल दिया। दीज़ आर द डीड्स व्हिच आर प्रेज़ेंटिंग इन फ्रंट ऑफ माय रब एंड इंशाअल्लाह वो मुझे मोहब्बत से इंशाअल्लाह इसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन कॉन्ट्रारी टू दिस, सोचे मेरा अकाउंट अल्लाह के सामने खुले, दिन का हो या रात का और कोई नेक काम नहीं है, ज़ीरो नेकी। नेकी तो दूर की बात, रातें हम में से अक्सर लोगों की कैसे गुज़रती हैं? मेजॉरिटी लोगों की कैसे गुज़रती हैं? नेटफ्लिक्स पर गुज़ार रहे हैं मेजॉरिटी लोग, पबजी खेलकर गुज़ार रहे हैं, PS5 खेलकर गुज़ार रहे हैं, मूवीज़ देखकर गुज़ार रहे हैं, स्पोर्ट्स देखे जा रहे हैं रात के 2 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कॉन्सर्ट्स में गुज़ार रहे हैं, गज़ल नाइट्स में गुज़ार रहे हैं, हल्ला-गुल्ला पार्टी टाइम कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इस सब के मुकाबले में अगर आपने रात के 6 घंटे में से सिर्फ़ 10 मिनट नमाज़ पढ़ी, बाकी टाइम आप सोती रहीं। यानी कि 6 घंटे में से आपने समझे चलें आधा घंटा नमाज़ पढ़ी
اور 5.5 گھنٹے آپ سوتی رہیں۔ اب اللہ کے سامنے آپ کی رات کی جب روٹین پریزنٹ کی جائے گی، سو وہ آدھا گھنٹہ بھی عبادت جس میں آپ نے قیام کیا، اور وہ 5.5 گھنٹے کی نیند بھی عبادت جس میں آپ نے آرام کیا، انرجی گین کی، ریجوونیٹ کیا، اور آپ نے سکون بھی حاصل کیا نیند کے تھرو۔ جو اللہ کے سامنے پریزنٹ آپ کرتے ہیں، تھنک اباؤٹ اٹ، جسٹ گیو اٹ اے تھاٹ، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کر رہی ہوں۔ تھک رہا تو ہر انسان ہے، ہر انسان بلا مبالغہ، وداؤٹ ایگزیجریشن تھک رہا ہے۔ کون کہاں تھک رہا ہے؟ دیٹ میٹرز a lot۔ کس کی محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، کون کہاں اپنے لمحے گزار رہا ہے، کون کہاں اپنے شب و روز گزار رہا ہے۔ اس لیے کہ میرا سکور میرے رب کے سامنے رکھا جاتا ہے ایوری مارننگ ایوری نائٹ۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مسنون دعائیں آتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی کہی ہیں، انہی میں ہمیں اللہ کے رسول نے آیت الکرسی پڑھنے کا بھی کہا ہے۔ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے نا تو چیزیں ہٹ کریں گی، سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو الفاظ اصلاح کریں گے، سوچ سمجھ کے دعائیں مانگیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے ہیلنگ پروسیس بنے گی۔ آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتی ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم تھکتے ہیں، ہم ڈرین ہوتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی کمزوری لاحق ہوتی نہیں ہے، کوئی ڈراؤزینس ہوتی نہیں ہے۔ جعل نومکم سباتا، سلیپ تمہارے لیے اس نے بنائی ہے۔ جعل نومکم، تمہاری نیند ہے جو تم کو اوور پاور کر لیتی ہے۔ اور نیند کیسے اوور پاور کرتی ہے؟ میرا خیال ہے رمضان سے بہتر مہینہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا کوئی اور ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اتنی اوور پاورنگ ہوتی ہے نیند رمضان کے اندر، لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے جو لڈز ہیں وہ شٹر کی طرح گر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے۔ سو یہ ہیومن ویکنس ہے۔ اور قم اللیلہ میں جب اللہ نے یہ کہا کہ تم رات میں کھڑے ہو جاؤ، تو اس رات کی کانسیپٹ کو بھی اسلام اور قرآن سائملٹینیسلی واضح کرتا ہے کہ دیکھو رات میں تم ولنریبل ہوتے ہو، رات میں تم اپنی بے بسی کے حالت میں ہوتے ہو۔ تو جب تم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہو، جب تھوڑا سا وقت تم اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہو، اب تمہارا رب تمہاری رات میں بھی حفاظت کرتا ہے، دن میں بھی حفاظت کرتا ہے، اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ ایک الرٹ رب کی طرح حفاظت کرتا ہے، بیکاز اس کو کوئی ڈراؤزینس نہیں ہوتی۔ تو تہجد کے کئی بینیفٹس ہیں۔ تہجد کے تھرو اظہار محبت رب کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد کے بارے میں سورۃ المزمل میں پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں؟ کوشش کریں، اور یہ مت کہیں کہ اگر ایک دفعہ شروع کر دیا تو اب لائف ٹائم پڑھنا پڑے گا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنے اوور ایمبیشس گول ہم دیتے ہیں کہ پھر خود ہی اپنے اوپر ہم جو ہیں وہ ریسٹرکشنز لگا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بارے میں اتنی شیور کیسے ہو سکتی ہوں کہ اگر آج میں نے تہجد شروع کر دی تو میں لائف ٹائم آخری سانس تک تہجد پڑھتی رہوں گی۔ لیو ان دا مومنٹ، آج کو بیسٹ گزار لیں۔ آج کی ڈیڈز میری جو اللہ کے سامنے جائیں گی، کیا میں اس میں تہجد ایڈ کر سکتی ہوں؟ چلو ٹرائی کرتے ہیں، ٹرائی کر لیں۔ ایک دفعہ ٹرائی کریں، 2 دن آنکھ نہیں کھلتی کوئی بات نہیں، تیسرے دن پھر ٹرائی کریں، پھر آنکھ نہیں کھلتی کوئی بات نہیں، چھٹے دن پھر ٹرائی کریں۔ کیپ آن ٹرائنگ، کیپ آن ٹرائنگ، کیپ آن ٹرائنگ۔ اللہ آپ کی کوشش دیکھتا ہے، آپ کی کوشش پر اس کو پیار آتا ہے، آپ کی کوشش پر اس کی عطا کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی کوشش پر، آپ کے دل کی ندامت پر وہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تہجد کے بینیفٹس میں سے ہے، تہجد پڑھنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے۔ کون ہم میں سے ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں تو سن لیس ہوں بھائی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ چاہے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر چکے ہیں، اس وقت ہم کوئی بلیٹنٹ گناہ لائف سٹائل کے طور پر نہیں بھی کرتے، تب بھی وہ پچھلا گناہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ فلیش بیک کرتا ہے، تب بھی وہ پچھلا گناہ کہیں نہ کہیں ہٹ کرتا ہے، تب بھی وہ بودر کرتا ہے۔ تو توبہ کی ضرورت تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ہوتی ہے، اور ابھی بھی نہ جانے، شاید کانشیسلی نہیں، انکانشیسلی ہم کتنے گناہ کرتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنوں کے دل توڑ دیتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنوں سے جو ہے وہ ناک چڑھا کر بات کرتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنی مرتبہ جو ہے وہ زبان کوئی نامناسب بات کہہ جاتی ہوگی، شاید زبان دن میں کتنی مرتبہ ناشکری کر جاتی ہوگی۔ تو توبہ کی ضرورت ہم سب کو ہوتی ہے،
اور تہجد کے بینیفٹس میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تہجد پڑھنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یقیناً اللہ رات میں اپنا ہاتھ اسٹریچ کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ کا جو ہے وہ پاؤں، اس طرح کی انالوجیز آتی ہیں احادیث میں، تو اس کے لیے بھی تھیولوجیکل گراؤنڈ پر ایک اصول یاد رکھیں، کبھی بھی ذہن میں اپنے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ اللہ کا نہ آپ ازیوم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ یا اسکالرز بتاتے ہیں کہ پڑھانے والا جب اللہ کے ہاتھ کی بات کرے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرے، بیکاز انالوجی کسی قسم کی نیئر ٹو اٹ بالکل نہیں دے، بیکاز اللہ کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا اینکل، اس کی پنڈلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنا ایموشنل اسٹرینتھ تھوڑی گین کرنا ہے، ایکڈیمکلی بھی خود کو مضبوط کرنا ہے تاکہ سوچ سمجھ کے بات کرنی آئے۔ جتنا آپ کی سوچ سمجھ کے بات کرنے کا پیٹرن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا آپ کا ویلیو اسٹرکچر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جتنا آپ کا ویلیو اسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے اتنا آپ کا لائف سٹائل نظر آتا ہے that what you actually care about۔ صحیح؟ تو یہ ایک ریگولر سیکوینس ہے۔ آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ اس انسان کے لائف سٹائل، اس کی پرسنالٹی کو آبزرو کرنا شروع کر دیں۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا لائف سٹائل، اس کا ویلیو اسٹرکچر بتاتا ہے، اس کا ویلیو اسٹرکچر اس کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے۔ سو یہ وہ فنومینا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ نے اپنا ایکڈیمکلی گراؤنڈ بھی مضبوط کرنا ہے۔ جب اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلی یا اس کے پاؤں کی بات آئے تو آپ اپنے ذہن میں اس وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو نہ لے کر آئیں، بلکہ بس فوکس وہ کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ اسٹریچ کرتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ ان کی توبہ قبول کریں جنہوں نے دن میں گناہ کیا تھے۔ آپ سوچیں نا، ڈیڈز بھی پریزنٹ ہو رہی ہیں، اور پھر سائملٹینیسلی اگر پتہ چل جائے کہ اس میں میرا کوئی گناہ ہے، لیکن اس وقت میں رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے دن کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور پھر اللہ دن میں اپنا ہاتھ اسٹریچ کرتا ہے۔ کیسے اسٹریچ کرتا ہے؟ وَاللَّهُ عَالَمْ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ پھر دن میں اپنا ہاتھ اسٹریچ کرتا ہے تاکہ اس کی توبہ قبول کرے جس نے رات میں گناہ کیے تھے۔ اینڈ دس از معمول رب، دس از روٹین آف اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها until the sun rises from the west، یعنی قیامت تک یہ اللہ کا ایک سنت معاملہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ہر رات بندے کو، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے رات کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ اس رب کی شان ہے، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ بندوں کو کانسٹنٹ موقع دیتا ہے، دن میں بھی موقع دیتا ہے، رات میں بھی موقع دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ تاکہ ان کو بخش دے، تاکہ ان کو معاف کر دے، تاکہ ان کو اپنی محبت سے نوازے۔ تہجد کا بینیفٹ، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کا بینیفٹ، انسان کی جہاں توبہ قبول ہو رہی ہے وہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرة يقول من يدعوني فاستجیب له۔ ہر رات کے لاسٹ تھرڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ آسمان دنیا وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ اگر اپنا کمرے سے باہر جا کر دیکھیں تو جو آپ کو اس وقت نیلا آسمان نظر آتا ہے، دس از کالڈ سمائے دنیا، آسمان دنیا۔ اس سے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، اینڈ دین دا سیونتھ ون۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ میں پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں ندا لگاتے ہیں، میں یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے تاکہ میں اس کو جواب دوں؟ کوئی ہے؟
جو کہہ رہے اللہ آپ کہاں ہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں تھک رہی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، زندگی مشکل ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، اولاد بات نہیں مان رہی ہے، میرے اپنے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کوئی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے من یسألنی، کوئی سوال کرنے والا ہے فأعطیہ، کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ ایٹ اے ٹائم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو ہمارے پاس دعاؤں کے انبار ہوتے ہیں، کوئی ایک دو دعائیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ اس وقت بھی ہم رمضان کے مہینے میں جب دعائیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی بہت کچھ مانگ لیں، ہیں ہی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ، تو جب اتنی ریکوائرمنٹس ہیں تو وائی ناٹ ٹو ڈیوائڈ اینڈ پرائرٹائز آر ریکوائرمنٹس۔ زندگی میں آج سوچیں کہ میری اس دعا کی لسٹ میں کون سی وہ دعائیں ہیں جن کے ساتھ میری ڈیسپریشن اٹیچ، جن کو مجھے بس یہ چاہیے یا میں اس کو کسی صورت میں نہیں کھونا چاہتی۔ اف یو آر ڈیسپریٹ فار سم تھنگ جس کے لیے آپ دعا مانگ رہی ہیں، دین ویک اپ ایٹ تہجد اور وہ ایک دعا اس تہجد میں کر لیں، سمجھیں آپ کی دعائیں قبولیت کی طرف چلی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یستغفرونی، کوئی مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے فاغفر لہ، تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ گناہ یاد آتے ہیں، گناہ ہرٹ کرتے ہیں، اپنی زبان کے غلط استعمال پر غصہ آتا ہے، اٹھیں تہجد میں اور کریں اس سے استغفار، مانگیں اس سے معافی، وہ مغفرت طلب کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ سوچیں، جس کو ان احادیث کا علم ہو جائے، جو اپنی زندگی کے ڈارک پوائنٹس کو جانتا ہو، جو اپنی زندگی میں اپنی کرنٹ ویکنس کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی، غیبت ہو جاتی ہے، مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، میں اپنوں کے حق نہیں دے پاتی۔ جب انسان کو ایک طرف اپنی کمزوریاں نظر آئیں، ایک طرف اس کو یہ نظر آئے کہ ایک دن تو مجھے موت آنی ہے، اور پھر دوسری طرف اس کو اس کے رب کی طرف سے یہ پکار دیتی ہوئی حدیث سنائی دے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ انسان اس تہجد کو اویل کرنے کی کوشش نہ کرے؟ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش نہ کرے؟ آپ کر کے دیکھیں، 2 رکعت پڑھیں صرف تہجد کے۔ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی اس وقت کہ آپ نے الیبوریٹ قسم کی تہجد پڑھنی ہے، جسٹ اسٹارٹ۔ دھکا اسٹارٹ ہوتے ہیں نا ہم بعض اوقات بعض چیزوں میں، بس بعض چیزوں میں ہم نے کیونکہ اپنی ڈیسپریشن ہوتی ہے تو ہم دھکا اسٹارٹ عبادت پر آ جاتے ہیں۔ Give yourself a little push, just one step ahead. 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو اس وقت میں جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوگا، آپ کہیں نہیں مجھے بہت نیند آتی ہے، اٹس اوکے، اس نیند میں بھی جو آپ 2 رکعت پڑھیں گی، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس نیند میں بھی آپ جو 2 رکعت پڑھیں گی وہ عبادت آپ کو دن بھر پرسکون رکھے گی۔ اور اگر کسی انسان کو، چاہے آپ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں یا آپ کا روزہ ہے یا آپ کی قیام اللیل میں تہجد ہے، اگر کسی انسان کو اللہ کی عبادت سکون دینے لگ جائے، آپ کو عبادت سکون دیتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر اللہ کی عبادت آپ کو سکون دینے لگ جائے تو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے۔ ہم سب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے مجھے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اس نے مجھے بخش دیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب میرے پاس وہ موقع نہیں ہے کہ میں اس فلاں کو سوری بول سکوں، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ دس از دا کرائٹیریا۔ اگر آپ کی عبادت آپ کو سکون دینے لگ جائے، سمجھیں اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اس سے دعا مانگتے رہیں اور دعا میں محبت کا اظہار، فقیری کا اظہار کرتے رہیں۔ یاد رکھیے دعا مانگنا نہیں چھوڑیں۔ آپ کو ایک چیز بار بار بے چین کرتی ہے، آپ دعا مانگتے رہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں جو وقت لگتا ہے نا، اس میں بھی رب کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کہتی ہیں بعض اوقات اتنے آرام سے خواتین بول دیتی ہیں کہ میں ایک دعا تہجد میں اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، اللہ نہیں سنتا۔ مطلب آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ کبھی اس کو اس طرح سوچیں۔ کچھ لوگوں کو وہ دعا مانگنے پر فوراً عطا کر دیتا ہے،
لٹرلی فوراً عطا کر دیتا ہے. اور کچھ کی آواز کو اسکالرس کہتے ہیں شاید وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے، کچھ سے شاید اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جن سے اللہ کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ایسے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں کہ جو ایک اسٹیڈی پیس پر اپنی دعا گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز سننا رب پسند کرتا ہے، اور پھر رب ان کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق بنا لیتا ہے کہ ان کو وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے جو شاید وہ نہیں ہوتا جو یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتا ہے جو ان کے سکون اور برکت کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ سوچیں، آپ کا بچہ آپ کو رات میں پکارے، آپ کا بچہ آپ کو رات میں پکارے، آپ سارے کام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ایک سمپل انالوجی دی ہے میں نے. آپ رات میں اٹھتی ہیں، آپ کے کان پر آواز آتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ اپنے کمرے سے آواز دے رہا ہے آپ کو. آپ بغیر چپل پہنے، بغیر یہ دیکھے کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، آپ گرتی پڑتی فوراً بچے کے کمرے میں جاتی ہیں، کیا ہوا میرے بچے کو، وہ مجھے آواز دے رہا ہے. اور اگر بچہ بیمار ہو اور ماں کو آواز لگائے تو ماں کا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پاس سے ہل کر اپنے کمرے میں جائے. کبھی سوچیں آپ، اللہ ہم سے ایک ماں کی طرح نہیں، کئی ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے. تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں، وہ کیسے محبت سے، قدردانی سے سنتا ہوگا، اور سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو کلمہ ایک کن سے میرے سارے مسائل حل کر دے، وہ چاہے تو ایک کلمہ ایک کن سے میری زندگی کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، غم، ان کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دے. آپ مانگ رہی ہیں، گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں، آپ کی نماز بھی آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کا دل بھی نماز میں لگتا ہے، آپ گناہوں سے بھی خود کو بچا رہی ہیں، آپ تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. نیور ٹیل یور سیلف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اگر یہ سارے کام آپ کر رہی ہیں اور پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. Prepare yourself for an immense reward. Just prepare yourself. ٹائمنگز اس کے ہوں گے، بٹ وہ آپ کو ایسا انعام دے گا کہ دنیا آپ پر رشک کرے گی. وہ آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے پکارنے سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے گڑ گڑانے سے محبت کرتا ہے، اس لیے بار بار آپ کو اپنے در پر بلاتا ہے. تو یہ قیام اللیل کی عبادت بندے کا رب سے محبت کا اظہار اور رب کا بندے سے محبت کا اظہار ہے. اس تہجد کی عبادت میں محبت کا ایلیمنٹ از the shining source جو کہ ہر بلیور کو نظر آنا چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں اس تہجد کی عبادت سے محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمنسلی ملتی ہے، صحابہ کرام کی بے تحاشا ملتی ہے، صحابیات کی اپنی ایکسٹریم پر ملتی ہے. سلف صالحین کے اندر آپ کو ہائیسٹ انٹینسٹی میں تہجد کی نماز کی محبت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس نماز میں آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ محبت سے پکارنے کا ایلیمنٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے. بندہ مومن کو اس محبت کو ریسیپروکیٹ کرنے کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. فرض نمازوں کے بعد، ہاں آپ کے فرائض پہلے آتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورت اینگل بتا رہی ہوں، یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، اسکالرز کا بتایا ہوا اینگل ہے اور کلاسیکل اسکالرز کا بتایا ہوا اینگل ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ فائدہ دے سکتا ہے کسی کو. ہو سکتا ہے کہ انسان رمضان کے باہر اپنی 5 وقت کی نمازوں میں ریگولر نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سن رہی ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. آپ سوچتی ہیں کہ میں تہجد پڑھنا شروع کرتی ہوں، چلو 2 رکعت سے پڑھنا شروع کرتی ہوں. پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو اپنی نمازیں ہی پوری نہیں پڑھ پاتی، کبھی عصر چھوٹتی ہے تو کبھی فجر چھوٹتی ہے تو کبھی تھکن میں عشاء چھوٹتی ہے. ایسے میں آپ کو میں ایک حدیث ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہوں اور اس سے میں آپ کو ایک لیسن دے رہی ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ اتر گیا
تو چاہے آپ فرض نمازیں مکمل کریں گی اور پھر آپ کے اندر تہجد کی انرجی آ جائے گی، یا آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں گی اور آپ کی فرض نمازوں میں دوام پرماننس آ جائے گی۔ اس لیے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل۔ سب سے بہترین نماز فرض کی ہوئی مکتوبتی اوبلیگیٹڈ نمازوں کے بعد جو ہے وہ الصلاۃ فی جوف اللیل ہے، وہ جو نماز رات کے پیٹ میں پڑھی جاتی ہے، ان دا مڈل آف دا نائٹ پڑھی جاتی ہے، یہ نفلی نماز ہے، مسنون عبادت ہے جو کی جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت ہے۔ اب جب اس کی اہمیت ہے اور جس چیز کی بھی دین میں اہمیت ہوتی ہے، آپ جب اس کے قریب آتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اب آپ کو اور چیزوں کی اہمیت نہ ہونا شروع ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے۔ میں اس کا شروع کا پورشن چھوڑ رہی ہوں، وہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ کراؤں گی۔ اس میں آتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ Such a promising statement۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ وما یزال عبدی، بندہ رہتا نہیں ہے، یتقرب، مگر میرے قریب آ جاتا ہے، الیہ بالنوافل حتی احبہ، اتنا قریب آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ قربت میں محبت بڑھتی ہے، یاد رکھیں، جب یہ کنیکشنز ضروری ہوتے ہیں محبتوں کے اندر، یہ نہیں کہ بس ہم دور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں میں کلمہ گو مسلمان ہوں، میرے پاسپورٹ میں ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے 2-3 سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اتنا اتنا اوپری تعلق، اتنا سپرفیشل تعلق آپ کو کبھی رب کے قریب نہیں کرے گا۔ اور جب رب کے قریب ہم نہیں ہوتے تو محبت بھی خالص نہیں رہتی، اس محبت میں سے بھی خلوص کا ایلیمنٹ شیطان اچک لیتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، یعنی جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، ناؤ لسن، کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس مقام پر آ جائے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں سنتا ہوں، یعنی میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ آپ کا کان بن جاتا ہے، مطلب آپ کو غلط باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں، آپ اپنے کانوں سے وہ چیز کبھی بھی اپنے دل تک نہیں لے کر جاتی، اور اپنے کانوں سے وہ چیز اپنے دماغ تک نہیں لے کر جاتی جو آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرے، جو آپ کے یقین کو پلیوٹ کرے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کنت سمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے۔ مزید فرمایا وبصرہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور جو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مطلب اس کو فراست مل جاتی ہے، اس کو وہ نظر آتا ہے جو اوروں کو نظر نہیں آتا، اس کو وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے جو اوروں کو سمجھ نہیں آتا۔ پھر فرمایا آگے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گوز بمس ہونے لگ جائیں آپ کو اگر آپ اس حدیث کی گہرائی میں اتریں، آپ کو یقین نہیں آئے کہ میری جیسا خاک سے بنا ہوا بندہ، اس کو اللہ اتنا مقام دے سکتا ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو محبت سے اپنے اور قریب نہ کرے؟ آپ ایک ہاتھ جاتے ہیں، وہ 2 ہاتھ آپ کے قریب آتا ہے۔ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہو اور آپ اس کی عبادت میں اس کے قریب نہ آ رہے ہو؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ اس انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ سوچیں اگر میرے ہاتھ میں اللہ کی مدد آ جائے گی، میں جو کروں گی اس میں برکت ہوگی، وہ کام مکمل ہو جائے گا، وہ کام خیر والا ہو جائے گا۔
ابھی بھی ختم نہیں ہوئی حدیث قدسی. دس از مائنڈ بلوئنگ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِجْلَهُ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اور کتنا انسینٹیو چاہیے، اور کتنا انسینٹیو چاہیے. آگے فرمایا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں یقیناً ایبسلیوٹلی اس کو پناہ دیتا ہوں. جس کو اللہ پناہ دے دے، کوئی اس کا نقصان کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے جڑ جائے، جس کا ہاتھ اللہ ہو، کوئی اس سے چھین سکتا ہے؟ جس کے ساتھ کانسٹنٹ اللہ کی سپورٹ ہو، وہ تنہا رہ سکتا ہے؟ آپ کے آس پاس حالات کتنے ہی بے چین کرنے والے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کو لگے کہ دروازے بند، اب تو مشکل، اب کوئی راہ نہیں ہے، now there is no possibility of خیر، پڑھیں اس حدیث کو اور گین کریں ایمان. حالات میں سے کچھ لوگ جو خیر کے لگ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہٹ بھی جائیں، اللہ تو وہی ہے، اللہ تو اسی سپورٹ کے ساتھ ہے، اللہ اسی مدد کے ساتھ ہے. وہ شکلیں بدل کے کسی اور کو مدد کے لیے لے آئے گا، لیکن وہ ہے، وہ اپنے بندے کو یقین دلاتا ہے کہ اگر تم نفلی عبادت سے میرے قریب آؤ گے. پوائنٹ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ یتقرب الیہ بالنوافل، اگر تم نوافل کے تھرو عبادت کرنا شروع کرو گے، مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو گو ایکسٹرا مائل، یو آر ریزنگ یور سیلف فرام بیئر منیمم، obligation سے اوپر اٹھ رہے ہیں آپ، یو آر گوئنگ ان نوافل سائڈ. اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے گی، اللہ آپ کا کان بن جائے گا، اللہ آپ کی آنکھ بن جائے گا، اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، اللہ آپ کے پاؤں بن جائے گا. جس کے پاؤں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ہوں، جا سکتا ہے کسی غلط جگہ پہ، گناہ کی جگہ پہ جا سکتا ہے. جس کی زبان اور جس کے کانوں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کا ایسنس ہو، کسی کو ریڈیکیول کر سکتا ہے، تکبر کے ساتھ کسی سے بات کر سکتا ہے، کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے، کسی پر غصہ کر سکتا ہے. ہم غصے بھی کرتے ہیں، ہم ریڈیکیول بھی کرتے ہیں، ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں، مطلب ابھی ہمیں اللہ کی وہ محبت نہیں نصیب ہوئی. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے ہر دعا کو بھی قبول کرے گا اور اللہ تمہیں پناہ بھی دے گا. آج جس کو انسیکیورٹی لگ رہی ہے کسی کیپیسٹی کے اندر کہ اب پتہ نہیں حالات کس طرف جائیں گے، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، نون ثقیلہ آیا ہے فار گرامر اسٹوڈنٹس، اس سے زیادہ تاکید سے بات نہیں ہو سکتی تھی. اللہ ضرور پناہ دیتا ہے. تو تہجد کے بینیفٹس کی تو لمبی لسٹ ہے. میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں بتانا شروع کروں گی، آپ لکھنا شروع کر دیں، میں کاؤنٹ نہیں کرواؤں گی، جو آپ میں سے لکھ کے کاؤنٹ کرنا چاہے کر لے. اس عبادت کی لمبی لسٹ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے تیار کرنا تھا تو عبادت بھی ایسی دی جس کے بینیفٹس انارمس ہیں. اس عبادت کو تھامنے میں سراسر ہمارا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ رب کی محبت ہے. اب کی محبت مل جائے تو بس پھر اور تو پھر مزے ہی مزے ہیں. فراست بھی ملے گی اس حدیث کے مطابق، فار سائٹڈنس بھی ملے گی، ویژن بھی ملے گا، کلیرٹی بھی ملے گی، لائف سٹائل بھی وہ رب وہی اڈاپٹ کرائے گا جو وہ چاہتا ہے. دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات ٹل جائیں گی، شیطان کے شر سے بچیں گے، نفس کے شر سے بچیں گے، انسانوں کے شر سے حفاظت نصیب ہوگی. اتنے فائدے ہوں اور محبت کے ساتھ ہوں تو جب کوئی محبت سے آگے بڑھتا ہے تو دامن تھوڑی چھڑاتے ہیں. وہ رب پکار رہا ہے، دامن چھڑانے کے لیے تھوڑی پکار رہا ہے، محبت کے ساتھ پکار رہا ہے. ایک صحابیہ کی تابعی کے زمانے میں ایک شاعر خاتون آتے ہیں، الحبیب الادویہ ان کا نام ہے، حبیبہ الادویہ بھی آتا ہے کتابوں میں. ان کو تہجد سے محبت تھی. I'm just showing you a glimpse. ان کو تہجد سے محبت تھی، رات میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اپنے پہلو کو، اپنے سائڈز کو بستر سے الگ رکھتی تھیں، اور ان کے شوہر نے یہ نریشن بتائی ہے. Such a beautiful relationship between husband and wife کہ ان شوہر نے بیوی کی تہجد سے محبت کو دیکھا اور پھر اس کیفیت کو نیریٹ کیا ہے. یہ
حبیبہ العدویہ کے اشعار ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے. الہی، اور یہ پڑھتی تھیں تہجد کے اندر. الہی غارت النجوم، اللہ ستارے واضح ہو چکے ہیں. ونامت العیون، لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نیند سے بھری ہوئی ہیں. وحدات اصوات عبادک و انعامک، چرند پرند اور انسانوں کی آوازیں بند ہو چکی ہیں. وغلقت الملوک علیہ ابوابها، جو بادشاہ ہیں دنیا کے انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. وبابک مفتوح، آپ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر لور اپنے لور کے ساتھ ہے. وہذا مقامی بین یدک، اور میرا مقام قیام کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ وہ مناجات ہیں جو وہ اللہ سے کرتی تھیں. الہی غارت النجوم ونامت العیون وغلقت الملوک علیہ ابوابها وبابک مفتوح وخلا کل حبیب بحبیبہ وہذا مقامی بین یدک، میرا مقام بس آپ کے سامنے ہے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیتی ہیں کہ ہم بھی اس محبت کے مقام کو اچیو کرنے میں آگے بڑھیں. وہ رب ہمیں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا. ہم ہی دامن چھڑا کر بھاگتے جائیں تو قصور سراسر ہمارا ہے. ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے شاید رب کو وہ مقام نہیں دیا ہوا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا وہ قدر کا لیول ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے جس کے اوپر اللہ کو ہمیں رکھنا چاہیے. پھر کیسے ہمارے حالات بہتر ہوں، پھر کیسے ہمارے خوشیوں کے پہلو جو ہیں وہ وسعتیں اختیار کریں، کیسے برکتیں آئیں، کیسے سکون آئے، کیسے معاشرہ فلرش کرے، کیسے آنیسٹی پھیلے، کیسے ٹرسٹ وردی انسان ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں اس رب کی محبت کی طرف جھکنا شروع کر دیں. If you desperately need aman and peace inside and out, then we have to cling to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہم ٹوٹے پوٹے ہی صحیح، ہم ایمان والے بننا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی کیفیت کو قبول اور منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.